بومبنگ ہوتی ہے آخر مساجد میں جا کے ہوتی ہے. مذہب سارا مساجد میں جا کے ختم کیا جاتا ہے, یہ امام بارگاہوں پہ جا کے ختم کیا جاتا ہے, یہ بازاروں میں جا کے ختم کیا جاتا ہے, کسی اور جگہوں پہ جا کے ختم کیا جاتا ہے, جس سے عام لوگ مرتے ہیں کہ عام لوگ چیزیں ہوتی ہیں. پھر اس کے بارے میں ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ جو سوسائڈ بامبرز ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ انہیں خاص قسم کا ٹریٹمنٹ دیا ہوا گیا ہوتا ہے, وہ ہمیشہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں, تمام چیزیں سمجھ رہے ہیں. تو اس کے بعد سب سے زیادہ سفررز بھی ہم ہی ہیں, سب سے زیادہ ہم نے سفر کیا ہے, کسی اور نے سفر نہیں کیا سوسائڈ بامبنگ میں. امریکہ کے اندر سوسائڈ بامبنگ نہیں ہوئی, سوسائڈ بامبنگ ہمارے یہاں ہوئی ہے. اس سوسائڈ بامبنگ کے اگینسٹ ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں, ہم نے یہ مناظر جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے یہ مناظر ہم نے دیکھے, ہم نے پیاروں کی لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں. تو اس لیے آج پاکستان کے اندر سوسائڈ بامبنگ کی حمایت صرف 4% ہے. یعنی آپ سوچیں 2003 میں جب تک ہم یہ چیزوں سے سفر نہیں کر رہے تھے تو اس وقت بھی 33% تھی, لیکن آج سے 4% ہے. اردو کے اندر بھی کم ہو کے 43 سے 13% رہ گئی. ویسے مجموعی پوری امت مسلمہ میں یہ سوسائڈ بامبنگ جو ہے وہ پسند نہیں کی جا رہی. سوسائڈ بامبنگ کا یہ بھی میں برسبیہ تذکرہ سے کہتا رہوں کہ سب سے پہلا تصور سری لنکا سے آیا تھا, مسلمانوں میں تصور موجود نہیں تھا. یہ تو سری لنکا کے اندر راجیو گاندھی کے قتل کے اندر سوسائڈ بامبر ہی تھا جو کہ کر رہا تھا. اور یہ سوسائڈ بامبنگ کا ایک اور تصور جو ہے وہ ہمارے فلسطین کے اندر موجود تھا, جس کے اندر وہ اسرائیلی انسٹال مشنز کے اندر اور آرمی بیرکس کے اندر جا کے وہ سوسائڈ کر رہے. تو اس سوسائڈ بامبنگ کی مسلمانوں میں حمایت موجود تھی, ادروائز تو خودکشی تو اسلام میں حرام ہے. مسلمانوں کے کانسیپٹ اس بارے میں بڑے کلیئر ہیں. تو اس لیے یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک. نعمان, ڈرون اسٹرائکس کے بارے میں پاکستانی رائے عامہ کس طرح سے دیکھتی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ جنگ ہے اور اس میں پاکستان کی شرکت ہے, دن بدن ڈرون اٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں. پاکستانی رائے عامہ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ پاکستانی رائے عامہ نے تو اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے یا ریجیکٹ کر دیا ہے. نمبرز بھی یہی بتاتے ہیں, سروے کے نمبرز بھی یہی کہتے ہیں. جی 89 یعنی 10 میں سے 9 افراد جو ہے وہ اس کو کہتے یہ ہیں کہ معصوم لوگ اس میں مارے جا رہے ہیں. بالکل, اور صرف پاکستانیوں میں نہیں بلکہ سارے مسلم دنیا میں یہی رائے رکھی جا سکتی ہے. جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ صرف پاکستانیوں کا نہیں, اگر ہم بروکنگز انسٹیٹیوٹ کی بھی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں کے ایک حضرت ہیں ڈیوڈ بائمن, وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 افراد معصوم جب مارے جاتے ہیں تو تب جا کے ایک ملیٹنٹ یا جنگجو مارا جاتا ہے. تو آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وزیرستان اور فاتح کے افراد نے کتنی معصوم لاشیں اٹھائی ہیں, جن میں صرف مرد نہیں شامل ہیں بلکہ اس میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو کہ پردے دار عورتیں تھیں, ان میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو کہ مدارس میں اپنی کتابیں اٹھا کے پڑھنے لکھنے جایا کرتے تھے اور قرآن کی تعلیمات حاصل کیا کرتے تھے. اس پس منظر میں جب پاکستانی عوام ڈرون حملوں کو دیکھتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ معصوم جانوں کا ضیاع ہے اور بڑی تعداد میں ضیاع ہے. نمبر 2, پھر یہ یاد رکھیے کہ یہ ڈرون حملے افغانستان کے اندر نہیں ہو رہے, یا امریکہ اپنی سرحد کے اندر نہیں کر رہا بلکہ پاکستان کی سرحد کے اندر کر رہا ہے, جو کہ پھر پاکستان کی جغرافیائی حدود کی پامالی ہے, پاکستان کی انٹرنیشنل باؤنڈریز کی وائلیشن ہے. اس پس منظر کے تحت میرے نزدیک پاکستانی عوام نے ڈرون سٹرائکس کو صرف ایک جنگی حکمت عملی نہیں دیکھا ہے بلکہ پاکستان کے اوپر باقاعدہ حملہ دیکھا ہے, اور اسی کے تحت وہ اس کو یکسر مسترد کر دیتے ہیں. ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک, ہم غالباً یہ آخری بریک ہوگا, ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. اب ہم اس کے وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں ڈسکشن کے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈسکشن کے آخری مراحل میں ہیں. دوران گفتگو نعمان کاشف نے ذکر کیا تھا کہ امریکن عوام جو ہے وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور لیٹسٹ پیپا کا جو ہے وہ پول کا انہوں نے ذکر کیا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ رائے عامہ کے سرویز بتاتے ہیں کہ امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد اس پر امریکہ نے بہت زیادہ اقدامات کر لیے ہیں, بہت زیادہ انویسٹ کر دیا ہے. کیا وجہ ہے, امریکن عوام کیوں اس طرح سے الائن نہیں ہے ان اخراجات پہ جو اس جنگ میں جو سرمایہ جھونکا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے بیان کیا اور کاشف بھی اس بات کو پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سپٹمبر 8 کو ایک رپورٹ نکلی ہے پیپا کی طرف سے جو کہ انور سادات چیئر کی بھی کہلاتی ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثریت امریکی عوام کی وہ یہ سمجھتی ہے کہ امریکی حکومت نے اور ان کی انتظامیہ نے جس قسم سے اس جنگ میں انویسٹ کیا ہے اور پیسے لگائے ہیں اور اپنی فوجوں کو لگائے ہیں وہ حد سے بڑھ کر ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی 2001 میں تو اس وقت امریکہ ایک معاشی طاقت سمجھا جاتا تھا اور تصور کیا جاتا تھا اور دنیا ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھا کرتی تھی. لیکن اس کے بعد سے مستقلاً امریکہ کی جو گروتھ ریٹ ہے معاشی طور پہ وہ یکسر بہت ہی کم رہی, اور خاص طور پہ 2007 کے بعد تو ان کی معیشت اور دنیا کی معیشت ہل کے رہ گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ لیمن بردرز جیسے بڑے بڑے نام جو ہیں ان کو بند ہونا پڑا, اور پھر ایسے ایسے بینکس جو کہ یہ کہا کرتے تھے کہ وی نیور سلیپ, ہمیں نیند نہیں آتی, خدائی کا غالباً دعویٰ کیا کرتے تھے, ان کو امریکی عوام کے پیسوں سے
بچانا پڑا، یعنی ان کو بیل آؤٹ کرایا جانا پڑا. اب بڑی بڑی رقمیں اس میں لگی ہیں. خود اس جنگ میں اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ تقریباً $4.3 ٹریلین، پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، $4.3 ٹریلین انویسٹ کیا گیا ہے. اور ابھی امریکی عوام جو ہے تقریباً $1.5 ٹریلین یعنی $1.5 ٹریلین کی مقروض ہو چکی ہے. یعنی اس جنگ کو فائنینس کرنے کے لیے امریکہ کو قرضے لینے پڑے، اور وہ قرضہ اب ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن کے رہ گیا ہے، جس کے تحت اوباما کو میٹنگیں کال کرنی پڑ رہی ہے، کانگریس والوں کے ہاتھ جوڑنے پڑ رہے ہیں کہ بھئی کس قسم سے اس قوم کو اور آنے والی نسل کو ان قرضوں کے تحت آپ بچا سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ امریکی عوام، کیونکہ آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ ان کے یہاں ایجنگ پاپولیشن ہے، یعنی بوڑھی افراد جو ہیں وہ نوجوانوں سے بڑھ کے ہیں. اب ان کے اخراجات بڑھنے والے ہیں جہاں تک ہیلتھ کیئر کا تعلق ہے اور سوشل سیکیورٹی کا تعلق ہے. اور اس کے تحت اب ایسا نظر آتا ہے کہ شاید غالباً امریکی معیشت چائنا کے سہارے کے بغیر ان افراد کو پال نہیں سکے گی، رکھ نہیں سکے گی. تو اس پس منظر میں تو امریکی عوام ظاہر سی بات ہے یہی دیکھیں گے کہ اتنی معصوم جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ معصوم جانوں کا دنیا میں ضیاع ہو چکا ہے. امریکی عوام بھی پرامن قوم ہے، وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ خون نہ بہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب ان کی اپنی معیشت میں بھی اس کا اثر پڑے گا تو وہ اس کی مخالفت تو کریں گے. ساتھ ہی ساتھ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس عرصے میں جب امریکی معیشت رکی ہوئی تھی، اس عرصے میں چائنا جیسے قوم نے اپنی گروتھ ریٹ تقریباً 8 اور 9% کے ارد گرد رکھی ہے. اور اب اسٹیمیٹ یہ کیا جاتا ہے کہ 2025 یعنی 2025 میں چائنا کی جو معیشت ہے وہ امریکی معیشت سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی. تو اب دنیا بھی اپنی نظریں ہٹا کے، اپنا فوکس ہٹا کے، مثال اس کی یہی دیکھیں کہ کہا جا رہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ یہ مد نظر رکھ رہی ہے کہ اب چائنیز زبان کو بھی اسکولوں میں پڑھایا جائے. یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ کس قسم سے چائنا کا اثر و رسوخ دنیا پہ بڑھ رہا ہے اور امریکہ کا اثر و رسوخ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جو کہ پھر امریکی عوام کے مد نظر ہے اور وہ اس چیز سے پریشان نظر آتے ہیں. کہ 66% جو تازہ ترین جائزہ ہے اس کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ امریکی عوام یہ سمجھتے ہیں کہ 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ کا اثر و رسوخ کم ہوا ہے. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ بالعموم رائے تو یہی ہے کہ آج کل امریکہ کا بول بالا ہے اور ہر طرف جو ہے وہ اس کے اور امریکی عوام جو ہے وہ ان کی اکثریت ہی سمجھتی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پہ روشنی ڈالیں کچھ. ایک تو میں نے بیان کیا کہ معیشت کے حساب سے، اکنامکس کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی معیشت اب اتنی طاقتور نہیں رہ گئی جیسے پہلے رہا کرتی تھی. اس کے بنسبت اب چائنیز اکانومی ایک طاقت کے طور پہ ابھرتی نظر آ رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے جس قسم سے جنگ کی، کسی بھی صحیح العقل انسان کو یہ قبول نہیں ہے کہ اس قسم سے انسانی جانوں کا ضیاع کیا جائے. تیسرا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عراق میں جس وجہ سے امریکی افواج گھسیں اس سے دنیا کی تمام اقوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اس کے بعد تمام اقوام اس چیز پہ قائم ہو گئی ہے کہ امریکہ جس قسم کی ہارڈ پاور استعمال کرتا ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اور اسی لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اوباما نے جب اپنی کمپین چلائی تو اس نے جو الفاظ استعمال کیے وہ سافٹ پاور کے تھے، یعنی پیار و محبت سے کام نکلوانے کے، گو کہ اس کے اثر ابھی ہمیں نظر آنا دنیا میں شروع نہیں ہوئے ہیں. اور تیسری ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ عوامی رائے عمومی طور پہ دنیا میں امریکہ کے خلاف بنتی چلی جا رہی ہے. اس کی میں ایک آپ کو اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں کہ آج سے 1-1.5 مہینے پہلے مجھے سری لنکا جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں ایک شخص سے میری بات ہوئی جو کہ رومن کیتھولک تھا، جو 17 سال اس نے ویٹیکن کے اندر خدمات انجام دی. اس کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے متعلق جو بیانات آتے ہیں اور خاص طور پہ ممبئی کے حوالے سے جو آتے ہیں اس میں پاکستان کا کچھ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں امریکی انٹرسٹ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کو آپس میں لڑایا جائے. تو خود اگر ساؤتھ ایشیا کی عوام کی بھی ہم رائے لیں، کیونکہ میں نے اس سے یہ سوال پوچھا کہ یہ تمہاری اپنی انفرادی رائے ہے یا یہ عمومی طور پہ سری لنکنز یہ رائے رکھتے ہیں، تو اس کا کہنا یہی تھا کہ عمومی طور پہ سری لنکنز یہی رائے رکھتے ہیں. تو میرے نزدیک بین الاقوامی طور پہ عوامی رائے بھی امریکہ کی وہ جو ہارڈ پاور اور ایک جارحانہ پالیسی تھی اس کے خلاف بنتی چلی جا رہی ہے، جس کے تحت ان کا اثر و رسوخ اقوام دنیا میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمیں معلوم ہوتا ہے سرویز دیکھ کر کہ امریکن عوام کے نزدیک 9/11 کے بعد امریکہ نے کھویا ہے اس جنگ میں، پایا کم ہے، کھویا زیادہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے اس جنگ میں سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کر شمولیت اختیار کی. کیا ہم اس طرح سے اس کو کیا آپ جائزہ لیں گے اس کو کاشف کہ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کے پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ دیکھیں، پاکستان کے لوگوں جو ہے اس کا ایک پس منظر کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. اہل پاکستان یا یہ جغرافیہ جس کے اندر ہم رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے
بہت دور تھا ترکی پاکستان سے، خلافت عثمانیہ یہاں قائم نہیں تھی، بہت دور تھی، وہاں پہ